بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی شخص ایک دن میں بے سر و سامانی کی حالت میں کسی اجنبی شہر میں داخل ہو اور چند ہی برسوں میں اتنا مالدار ہو جائے کہ مدینہ کے امیر ترین افراد میں شمار ہونے لگے؟ وہ کون سا راز تھا اس صحابی کے پاس جس نے مال کے انبار لگا دیے لیکن دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھا؟ ناظرین کرام، آئیے جانتے ہیں۔ یہ ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اسلام کے سب سے عظیم تاجروں میں سے ایک اور جنت کی خوشخبری پانے والے ان 10 خوش نصیبوں میں سے ایک جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ ناظرین کرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اصل نام عبد عمرو تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ قریش کے معزز خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، جو ام المومنین حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا خاندان بھی تھا۔ آپ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا، ہجرت حبشہ میں بھی شریک رہے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ناظرین کرام، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نہ کوئی مال تھا، نہ گھر، نہ کوئی سہارا۔ سارا مال سب کچھ اپنا مکہ میں چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھائی بنایا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں مدینہ کا سب سے امیر آدمی ہوں، آدھا مال تمہیں دے دیتا ہوں، آدھی زمین تمہاری۔ مگر کیا جواب دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے؟ فرمایا، جزاک اللہ خیرا، بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ اور وہی بازار، وہی ایمان، وہی اصول جنہوں نے انہیں وہ بنا دیا جس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے کاروبار میں دیانت و سچائی کو ہمیشہ سامنے رکھتے۔ آپ کبھی جھوٹ نہ بولتے، نہ مال کی عیب چھپاتے۔ فرماتے ہیں، جو شخص دیانت دار ہو اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور دیانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہی شرافت آپ رضی اللہ عنہ کی پہچان تھی۔ ناظرین کرام، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی یہ تھی کہ کم منافع لے کر زیادہ مال فروخت کر دیتے۔ فرماتے، مجھے لوگوں کی دعائیں اور خوشی زیادہ عزیز ہے بنسبت زیادہ نفع کے۔ ناظرین کرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف دن رات خود محنت کرتے، غلاموں پر انحصار نہ کرتے۔ ایک بار آپ کا قافلہ مدینہ آیا، 700 اونٹ سامان سے لدے ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کاش عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اپنی آخرت کے لیے بھی اتنی فکر کر لیتے۔ یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پہنچی، فوراً سب سامان راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ آپ کا اصول تھا، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں تجارت رک جانی چاہیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بارہا میدان جہاد میں شرکت کی، مال و جان دونوں قربان کیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک قافلہ بھر کر سامان دیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا،
آج پورا لشکر عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا محتاج ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف جنت میں رینگتے ہوئے داخل ہوگا، یعنی اس کا مال اس کے لیے احتساب کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اتنا صدقہ دینا شروع کیا کہ بعد میں فرمایا گیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنا مال اتنا لٹا دیا کہ اب وہ بھی جنت میں دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے سخی شخص عبد الرحمن بن عوف ہے۔ خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 75 سال کی عمر میں وفات پائی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو کیا سبق ملتا ہے کہ سچائی اور دیانت میں برکت ہے۔ دنیا کو حاصل کرنا غلط نہیں، بس نیت اللہ کی رضا ہو۔ محنت، سادگی اور قناعت ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ مال کماؤ لیکن دل اس کا غلام نہ بناؤ۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم آپ کے لیے محبت بھری دعا اور پیغام دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا بھی کمائی جا سکتی ہے اور آخرت بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی برکت آئے تو سچائی، دیانت اور اللہ کی رضا کو ترجیح دیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرمائے، آپ کو سچائی، دیانت اور تقوی کی راہوں پر چلائے، آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے، آپ کے دل کو نور ایمان سے بھر دے اور آپ کی نسلوں کو نیک صالح بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل اسلام از اے اسٹرانگ فورٹریس کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کو بہت زیادہ بڑھا دیجئے، شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی ان سنہری اصولوں سے مستفید ہوں۔ اس ہمارے بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں، سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں اور ہماری اس محنت کے بدلے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دنیا میں عزت عطا فرمائے اور آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔